میں نے ایک کالم لکھا تھا اور ڈیفرنٹ اخبارات نے بھی اس کو چھاپا تھا، جس میں میں نے یہ بات کی تھی خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 239 سب سیکشن 4 کے حوالے سے، اس سے اوپر جو سب سیکشنز ہیں 321 وہ بتاتے ہیں کہ اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے 2/3 میجورٹی، جو کہ مندو خیل صاحب بھی بات کر رہے تھے، خود بھی ماہر قانون ہیں، اس میں ذرا میری معاونت بھی فرما رہے ہیں، ہم تو طفل مکتب لوگ ہیں، لیکن میرے خیال میں جو میں نے اس کو پڑھا ہے مندو خیل صاحب سیکشن 239 سب سیکشن 4 کو، اس کے اندر جو ورڈ لکھا ہے میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ a bill to amend the constitution which would have the effect of altering the limits, not creating the new provinces. Altering the limits of a province shall not be presented to the president for an assent unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the votes of not less than 2/3 majority. بالکل گنجائش تو ہر چیز کی ہے مندو خیل صاحب، لیکن میرا جو اس وقت مدعا تھا یہ تھا کہ آئین کا آرٹیکل 239 کا سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ آپ جو الٹرنگ دا پروونسز کی بات کریں، ورلڈ الٹر ہے، اس میں میں نے کالم بھی لکھے ہیں، کئی اخبارات نے چھاپا بھی ہے اس کو، میرے خیال میں اس آئین کے اس کلاس کی بھی امینڈمنٹ ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھ لیجئے گا اگر ایسا 28ویں ترمیم کے اندر ہوا تو۔ اس پہ میں آتا ہوں یاسر بلوچ صاحب، سر مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ سٹانس رکھ کے بیٹھی ہے کہ صوبوں کے والے سے ایک ڈیفرنٹ وہ ان کا اوپینین ہے، ایم کیو ایم کا آپ نے سن لیا ہے، نقوی صاحب کا بھی سن لیا ہے، اب اس سے آپ کیا فائدہ لیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جس طریقے سے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد اور اب یہ والی نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹس کے بعد، اب وہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بلاول صاحب کے بیان آ رہے ہیں، آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کی قیادت کو کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کوئی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اپنے معاملات یا پولیٹیکل سپیس بنانے کی کوشش کریں گے؟ غاری صاحب، سر میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے جی جی کہ جان شکنجے اندر جو بیلڑے وچ گنا رو نو کہہ ہن رہ محمد کہ ہن روے یہ ان کے سب لوگوں کے اپنے تڑکے لگے ہوئے ہیں، فارم 47 ہے یا فارم 74 ہے۔ بات کرنے والی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اور اس ملک کی عوام کو اس حال پر ان برباد کے بعد پہنچا دیے۔ پاکستان کے اصل مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم آیا عوام کے حالات بہتر کر سکیں، اپنے عوام کو کچھ سکھ سکون دیا ہے، کسی بھی حوالے سے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، آپ زراعت میں۔ بات یہ ہے کہ یہ ملک یہ نہیں بنا تھا کہ آدھے % لوگ آئیں وہ اپنے مختلف تجربات اپنے حسب ذائقہ کریں اور گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ یہ ایکسپیریمنٹس بند ہونے چاہیے۔ یہ یہاں پہ آج 3.5 سال ہو گئے کہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہوئے ان سب کو مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر مشتمل سیاسی جماعت نہیں ہے؟ کیا ان کا پاکستان کی سیاست پر حق نہیں ہے؟ آئین کی اور ساری باتیں کر رہے ہیں، ہمارا آئین بہت فلیکسیبل ہے، صرف کسی کے پاس پاور ہونی چاہیے، جس کے پاس پاور ہوگی آئین اس کو خود ہی رستے سارے بتاتا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ کہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ان فیوچر میرا وہی سوال کیا ان فیوچر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیں سر، میں آپ بھائی ہیں، پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اب سیاست پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کے لیے ہونی چاہیے، اب ذاتی معاملات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے مندو خیل صاحب، سر نقوی صاحب نے جو کاکروچ اور یہ جینزی والی بات کی ہے، اس سے کیا لیسن لینا چاہیے پاکستان کے سیاست دانوں کو؟ جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی ماضی میں دیکھا، نیپال کے اندر، سری لنکا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پھر انڈیا میں ابھی کرنٹ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، جس طریقے سے عوام مایوس ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل کرائسس بھی ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، لیکن مؤثر حکمت عملی نہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں جس سے ہمیں گراس روٹ لیول پہ پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب یہ شکایت تو ضرور ہے جی سسٹم کولیپس کر گیا، لیکن اس کا آپ یہ بتائیں کہ اب اس میں کیا متبادل راستہ کیا ہوگا؟ لغاری صاحب اگر آپ اجازت دیں، جو آپ نے آرٹیکل 239 جی 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 سر جی جی، اس میں دیکھو تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس سے صوبائی اسمبلی نے اپنی کل رکنیت کے کم از کم 2/3
سے اکثریت سے منظور نہ ہو تو بات وہی چیز آ گئی ہے کہ 2/3 اکثریت آپ کی اسی صوبے سے پاس ہونا ہو، پھر 2/3 اکثریت آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو۔ میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ طاقت کسی کے پاس ہے تو ضرور کر لیں، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا، اس سے کوئی انکار مجھے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شارٹ کٹ کے چکر میں ہو یا اگر اس امینڈمنٹ کے لیے بھی اگر کوئی امینڈمنٹ کرنے ہو تو اس کے لیے بھی 2/3 میجارٹی قومی اسمبلی اور سینٹ سے جائے گی، جو آپ کا سوال ہے تو ضرور کر لیں۔ ہم تو آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں، اور آئین کے تو ہم خالق ہیں ہمارے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر جو مارشل لاؤ نے اس کا بیٹا اولیاء غر کی ہے، تو 18ویں ترمیم کے ذریعے مسلم لیگ نون سب سے بڑی چیمپئن تھی اس ترمیم کی، اور متفقہ طور پہ میں چیمپئن کے علاوہ میں یہ کہوں گا تمام پارٹیوں نے متفقہ پاس کی جس طرح 1973 کا۔ باقی جو آپ نے بات کی کاکروچ کے محسن نقوی صاحب کا، میں تو اپنے نوجوانوں کو کاکروچ نہیں کہوں گا، میں تو ان کو جو نا معمار پاکستان کہوں گا، میں تو پاکستان کا مستقبل کہوں گا۔ اور ایگزیکٹلی میں نے پچھلے اسمبلی میں ایک بل پیش کیے قومی اسمبلی میں، اور اس میں نے یہ کہا کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں پاکستان یا پاکستان سے باہر جو پڑھ کے آتے ہیں، آپ نے یہ بزرگوں کو جو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہو یہ بیوروکریسی کو، تو آپ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے ہو تو پھر یہ ہمارے بچے جو پڑھ کے آئیں گے تو وہ کہاں جاب ملے گی؟ آپ یقین کریں کہ مسلم لیگ نون نے پوری طرح سے ریجیکٹ کرے، بولا نہیں ہمیں ضرورت ہے ان باباؤں کی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں تھوڑا سخت الفاظ ادا کر رہا ہوں، تو یہ جو کاکروچ کی بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو، آپ نے ان جو اچھا میرے خیال میں سمبولکلی انہوں نے کہا ہے، ایگزامپل دی ہے ہم پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو نہیں کاکروچ کا۔ چلو نہیں چلو میں نہیں کہوں گا، میں تو نوجوان کہوں گا، پاکستان کا مستقبل کہوں گا۔ میں یہ کہوں گا کیا ان نوجوانوں نے 2024 کا جو ووٹ ڈالا تھا کیا اس ووٹ کو آپ نے مانا تھا؟ آپ نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، فارم 47 کے تحت آپ نے مریم بی بی، شہباز شریف اور نواز شریف کو جتایا تھا آپ کے ناک کے نیچے۔ کیا آپ نے نوجوانوں کا ووٹ ماننا تھا؟ انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کے باوجود اس کا مٹی پلیت کیا۔ آپ وہ جو گلے شکوے کرو یا آپ جو تانے دے رہے ہو، ان نوجوانوں کو ووٹ کا آپ نے کیا اثر کیا؟ کیا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گورنر صدر کامران پیسونے نے نہیں کہا کہ آپ نے ووٹ دیا تو کیا ہوا اس ووٹ کا، وہ کدھر چلا گیا؟ اس سے زیادہ بےزتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو آپ کی چڑھ ہم پر اچالنے کی کوشش کرو، ذرا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لو کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ یاسر صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ ایک ریکونسیلیشن کی بات شروع سے ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر بھی ایک سیز فائر ہونا چاہیے، اور نیشنل جو ایکشن پلان ہے 14 پوائنٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی اس طریقے سے پریگمیٹک جو ہے وہ اس پر میجرمنٹس ابھی تک لیے نہیں گئے۔ ہم کائنیٹک میجرز کی بات کریں تو کئی حد تک اس میں سیکیورٹی فورسز نے کام کیا ہے، لیکن یہاں ہم اپوزیشن کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے، لیکن ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے نورین نیازی صاحبہ نے بیان دیا، اس سے پہلے بھی آپ کے لیڈران جو ہیں جس طریقے سے متنازع بیان دیتے ہیں اگینسٹ دی اسٹیٹ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم جب نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں یا جس ریفارم کی بھی بات کرتے ہیں اس میں آپ بھی ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ایز این اپوزیشن، لیکن آپ کا بیہیویئر کیوں ایز اے پولیٹیکل جماعت کیوں نہیں سامنے آ رہا ابھی تک؟ پیارے بھائی گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہمیں تسلیم کیا تو جائے، ہمیں تو یوں بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم مشہور ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، پاکستان سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان سے پیار کرنے والوں پر مشتمل نوجوانوں اور بزرگوں اور خواتین کی پارٹی ہے۔ تو جب آپ کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی شخص کو دیوار کے ساتھ لگاتے جائیں گے اس کو کوئی سپیس نہیں ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے، ایک دوسرے کو مانا جائے اور عوام میں جائے، عوام جو فیصلہ کرے اس کے مطابق معاملات چلائے جائیں۔ اب آپ کسی فرد کو آپ بالکل کارنر کر دیں، اس کو سائیڈ لائن لگا دیں اور کہیں یار یہ جو ہو رہا ہے اس کو بس تم تسلیم کر لو، وہ کہاں تک تسلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے مندو خیل صاحب، کل مظفر آباد کے اندر نیکسٹ فیز الیکشن کا ہونے جا رہا ہے مندو خیل صاحب، تو اس میں یہ بتائیں کہ پہلے فیز کے اندر جس طریقے سے برتری ہوئی ہے اس پہ آپ کے الزامات بھی سامنے آئے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، نیکسٹ فیز کیا اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق، کیا گراس روٹ پہ اس وقت سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ مہاجرین کی سیٹ کے حوالے سے بھی کل الیکشن ہوں گے، تو کیا کل تک کیا حالات دیکھتے ہیں سر؟
دیکھیے آج سینئر ممبر الیکشن کمیشن اور سیکٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ حالات بڑا پرامن ہے. آج بھی مظفر آباد مکمل طور پہ احتجاجیوں نے بند کر رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور پچھلے الیکشن میں بھی ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ بابا تھوڑا سا یہ ماحول ٹھیک کر دے, اس کے بعد الیکشن کرنے کا نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ الیکشن سے ڈر رہی ہے, یہ بھاگ رہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کرا لو. اچھا پھر اس کے بعد یہ سارے صورتحال الیکشن سے پہلے جو فیس تھا, اس سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے تھے مریم بی بی جو ہے نا وہ سٹیج پہ آ کے اپنی والد محترم کے ساتھ جو ہے نا وہ بسوں کا لاٹ جو ہے نا جیب میں لے کے آئی تھی. پاپا آپ خوشخبری سناؤ, نہیں بیٹا آپ خوشخبری سناؤ. یہ باپ بیٹی یہ کھیل رہی تھی. اور اس وقت میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے منہ پہ تپڑ ہے, اور شخص جس کا نام غلام مصطفیٰ لغاری ہے, اس کے نام کے ساتھ جسٹس بھی لگا ہوئے بدقسمتی سے, وہ شخص سارا دن ستو پی کے سو رہا تھا جب دن بار وہاں گولیاں چل رہی تھی. ہمارے کارکن مختار کو شہید کیا, 3 کو زخمی کیا ہے. بیلٹ باکس اٹھا کے ڈبے لے کے جا رہے تھے اسلحے والے. اور ہمارے ایم ایل اے 10 چودھری یاسین کے حلقے میں 30 پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کیا گنڈوں نے مسلم لیگ نون کی CCD کی 16,000 اہلکاروں کی مدد سے. اور شام کو یہ شخص بڑی بے شرمی سے آ کے میڈیا کے سامنے کے الیکشن بڑا پرامن ہوا, شفاف ہوا. کیا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس کے اس الیکشن پروسیس پہ لعنت بھیجنے کو دل نہیں چاہتا ہے میرا؟ کیا مجھے بتاؤ جو شخص اپنے آپ کو جسٹس کرتا ہے, پتہ نہیں کون سا راشن کی دکان پہ یہ جسٹس رہ چکا ہے, جج تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں ایسے وکیل. ان کے سارے کیسز بھی 2 نمبر ہو گئے, اس کا ریکارڈ نکالنا چاہیے. یہ جج سفارش میں بھرتی ہوگا اور اس جج کے سارے مقدمات جو ہے نا رشوت لے کے 2 نمبر ہو گئے. میں آپ کو دعوے سے بتاؤں کہ 32 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس الیکشن کا پہلا فیز کا یہ حال آپ کے سامنے ہے, اور باقاعدہ ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے 91% سے لے کے 99% تک ووٹ کاسٹ ہوئے, جبکہ ٹوٹل وہاں کاسٹ ہوئے 10%. جی چلو آج بھی ان کی ممبران نے یہ کہا کہ 42% ہوا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ 99% کاسٹ تو چلو اس کو بھی چھوڑیے ثبوت کے ساتھ. ایک پولنگ اسٹیشن جس کی ٹوٹل ووٹ تھے 358 اور کاسٹ ہوئے 462. یہ تو ماضی کا انکم کا ریکارڈ بھی توڑ دیا آزاد کشمیر کے الیکشن میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ڈرامے کے بجائے اگر پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کی ہے, ہم اور مولانا صاحب بھی مطمئن نہ ہو, الیکشن کمیٹی والے اپنے احتجاج پہ ہو. آپ کا بزدل وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ یہ تو کشمیری نہیں ہے, یہ تو راولپور والے کشمیر آزاد کشمیر سے تعلق نہیں ہے. اور وہ مشیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ کہتا ہے یہ پنجاب کی سیٹیں میرے جیب میں ہے. تو ایسے الیکشن سے تو بہتر ہے کہ آپ قوم 47 ڈائریکٹ تقسیم کر دیں نون لیگ والوں کو, اور پھر خدا نخواستہ نون لیگ والے آزاد کشمیر میں حکومت بنا بھی لیں گے. کیا 4 دن یہ حکومت چلا سکیں گے؟ وارم ویلکم ٹو دا پروگرام سر. کیونکہ نون لیگ کا موقف بھی ضروری ہے تو ہم نے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, خاص طور پہ آپ کے نئے انتظامی یونٹ کے حوالے سے جو کہ سجیشنز دی گئی ہیں محسن نقوی صاحب کی جانب سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ کل مظفر آباد میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو کیا صورتحال ہے سر, کیا اس حوالے سے نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ جناب. پہلے تو جو اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں, پہلے CM پنجاب رہے ایز کیئر ٹیکر جی, اور اس کے بعد یہ بطور سینیٹر یعنی ممبر آف سب سینٹ منتخب ہوئے. اس کے بعد یہ انہوں نے ان کو یہ انٹیریئر منسٹر ہیں یہ جی. تو یہ بالکل بڑی اہم ذمہ داری ہے ان کے کندھوں کے اوپر, اور بڑا ان کا واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے, بڑے اچھے رپورٹر رہے ہیں. USA میں بھی ان کی ہسٹری ہے کہ وہاں بھی انہوں نے کام کیا ہے, اور پولیٹیکل سوچ کے مالک ہیں. تو دیکھیں اس کے بعد ان کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی, لیکن اس کے بعد جو DGISPR نے بھی بریفنگ دی جی, اور ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ 72 میں 6 کروڑ کے قریب تھی آبادی پاکستان کی, اور 26 کروڑ ہے, اور وہی 4 ہمارے اسلامی یونٹ ہے جی. یہ بڑی اچھی گفتگو ہے, اور بڑی انہوں نے اس کے اوپر یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس دور میں. پاکستان جب پوری دنیا میں آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بات جو اس چیز کے کہ جب ہم نے وہاں کے مقابلہ کیا اس کے بعد جو محنت کی پرائم منسٹر نے اور جنرل فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں تو پاکستان کو ایک بہتر کنٹری کے طور پہ جانا گیا. لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں اور میں بھی اس بات کا مجھے بھی ادراک ہے کہ پاکستان ایک اس میں جو انہوں نے اچھا باجوہ صاحب میرے خیال میں کوئی کلیئر جواب آپ کی طرف آ نہیں رہا, آپ کی طرف سے آ نہیں رہا. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے جی اس وقت گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ہمیں ڈیولپمنٹ یا ریپرکشنز جو ہے وہ دیکھنے کو مل نہیں رہے. اس میں سمپل سے یہ بتائیں کیا انتظامی یونٹ کے حق میں ہیں؟ دوسرا جو سسٹم کولیپس کر گیا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سسٹم کولیپس نہیں کر گیا, کوئی ایسے سمٹم نہیں ہے, کوئی ایسے اشتہاریہ نہیں ملتے پاکستان کی پولیٹیکل وین میں کہ جی یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. یہ بالکل درست طور پہ چل رہا ہے, لیکن خامیاں ضرور ہے اس میں, بہتری کی گنجائش اس میں ضرور ہے, بہتری کی گنجائش موجود ہے. اچھا ایک آخری سوال پھر میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. مجھے یہ بتا دیں کل مظفر آباد کے اندر فیز 2 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. فیز 1 کے اندر آپ نے برتری حاصل کر لی اور دوسری جانب سے ریگنگ کے آپ پہ الزام آ گئے. کل کو الیکشنز میں اگر ریزلٹ آ جاتا ہے کل کے الیکشن کے اندر کہ پیپلز پارٹی کی برتری ہوتی ہے تو پھر آپ کا کوئی الزام نہیں ہوگا نا دھاندلی کا؟ آپ تو سمجھتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ بھی جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے جو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, جس الزام ہے کشمیر میں گورنمنٹ کس کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ان کے ہے, کیبنٹ ان کی ہے, تو یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیگز برآمد ہوئے وہ مینوفیکچررز کے وہ کن لوگوں کے گھروں سے برآمد ہوئے؟ چلیں ٹھیک ہے, وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی نتائج ہوں گے ہم انشاءاللہ کو قبول. چلیں اپنی بات پہ کائنڈلی قائم رہیے گا. تھینک یو سو مچ. باجوہ صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بہت شکریہ. یاسر بلوچ صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ تھے, ان کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.